بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تیمم کرنے کا طریقہ اور کن کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر تیمم کا طریقہ بیان فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیمم کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، اور اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کسی ایک کو قضائے حاجت آئی ہو، اس سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا کسی نے عورت کو مس کر لیا ہو، فلم تجدوا ماءً، پھر پانی نہ پاؤ تو کیا کرو، فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تیمم کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ نیت کرنا، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوتا، یعنی کہ پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر کسی نے غسل کے لیے نیت کر کے تیمم کیا تو وہی تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے، دوبارہ سے وضو کا تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے وضو میں نیت کرنا یہ سنت ہے، جبکہ تیمم میں نیت کرنا یہ فرض ہے۔ جب تک نیت نہیں کرے گا اس کا تیمم مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا فرض ہے چہرے کا مسح کرنا۔ تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا۔ اور اگر کسی شخص نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو یا کسی عورت نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں تو ان کو چاہیے کہ ان کو اتار کر اچھے طریقے کے ساتھ مسح کریں۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے زمین پر مارے، اور زمین پر مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی ہو تو ان کو جھاڑ لے، اور پھر اپنے پورے چہرے پر مسح کرے۔ جیسے وضو میں چہرے کو دھوتے ہیں اسی طرح پورے چہرے پر مسح کرے گا، اور پھر دوبارہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارے گا اور اپنے دونوں بازوں پر کوہنیوں تک اچھے طریقے کے ساتھ ہاتھ پھیر لے گا تو اس کا تیمم مکمل ہو جائے۔ تیمم میں سر کا مسح کرنا یا پاؤں پر مسح کرنا یہ نہیں ہے۔ تیمم کے صرف 3 ہی فرائض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا اور اپنے دونوں بازوں کا کوہنیوں تک مسح کرنا۔ یہ 3 ہی فرائض ہیں، اس کے علاوہ تیمم میں کوئی فرض نہیں ہے۔ اور تیمم کس چیز کے ساتھ کرنا چاہیے؟ جن سے زمین سے کوئی بھی چیز ہو، مثلا مٹی ہے، پتھر ہے یا ریت ہے، اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ اور ایسی چیزیں جن کو آگ پر پگھلانے سے وہ پگھل جائیں یا آگ میں ڈالنے سے وہ جل کر راکھ ہو جائیں تو ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے لکڑی ہے، اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو یہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اور تیمم کن کن صورتوں میں کرنا جائز ہے، کن حالتوں میں تیمم کر سکتا ہے انسان؟ نمبر 1، ایسی بیماری جس میں وضو یا غسل کرنے سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو کہ اگر پانی کے ساتھ وضو کرے گا یا غسل کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی اور دیر سے ٹھیک ہونے کا خدشہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، پانی دستیاب نہ ہو یا پانی پر قدرت حاصل نہ ہو اور چاروں طرف 1 میل دور کے فاصلے پر پانی نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر 1 میل کے فاصلے پر پانی موجود ہے تو اس صورت میں تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ پانی کو ڈھونڈ کر اس سے وضو کرے گا اور پھر نماز کو ادا کرے گا۔ اور اسی طرح نماز عید کے فوت ہونے کا خدشہ ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گا اس صورت میں نماز عید گزر جائے گی، وہ نماز کے ساتھ نہیں مل سکے گا، تو اس حالت میں اس کو تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر کے نماز عید کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہو، اگر وضو کرنے لگ جائے گا تو نماز جنازہ گزر جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز جنازہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو غیر ولی ہو۔ لیکن اگر میت کا قریبی رشتہ دار ہے تو وہ وضو کر کے نماز جنازہ کے ساتھ شامل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز جنازہ میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر ولی ہوگا تو کیونکہ اس کے لیے نماز جنازہ میں تاخیر نہیں ہوتی، رکا نہیں جاتا، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ کن صورتوں میں تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ہی پانی مل جائے اور اس پر قدرت حاصل ہو تو اس صورت میں بھی تیمم ختم ہو جائے گا۔ اور تیمم اس صورت میں جائز ہے جب چاروں طرف 1 میل کے فاصلے پر پانی نہ ملنے کا یقین ہو۔ لیکن اگر
پانی ملنے کا یقین ہو اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اب دوبارہ اس کو پانی مل گیا ہے تو جو نماز پڑھی ہے اس کو دوبارہ سے دہرائے گا۔ اور اگر پانی 1 میل کے فاصلے پر موجود ہے لیکن نماز کا وقت کم ہے کہ اگر پانی کے لیے جائے گا تو نماز رہ جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کے لیے پانی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ نماز فوت ہو جانے کا خدشہ بھی ہو پھر بھی وہ پانی کو حاصل کرے گا اور اس کے ساتھ وضو کرے گا اور نماز کو پڑھے گا۔ اگر وقت مل جائے تو وقت کے اندر پڑھے گا، لیکن اگر وقت ختم ہو جائے تو قضا نماز پڑھے گا۔ سوائے نماز جنازہ اور نماز عید کے علاوہ کسی اور نماز کے فوت ہونے کا خدشہ بھی ہو پھر بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے نماز کو ادا کرے گا۔